بلند تر صلوات. فرج بار دیگر بلند تر صلوات. بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی قائم آل محمد صلوات. چار مصرے آپ تمام ان کے حوالے کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے. اسلام کی بہار ہے، ماتم حسین کا اسلام کی بہار ہے، ماتم حسین کا. اسلام کی بہار ہے، ماتم حسین کا. بھائی زینب کی ذوالفقار ہے، ماتم حسین کا. سلامت رہیں اللہ محمد والے. زینب کی ذوالفقار ہے، ماتم حسین کا. اور اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے. کس کا؟ اس کا کوئی یزید سے بھائی رشتہ ضرور ہے، جس کو بھی ناگوار ہے، ماتم حسین کا. سلامت آپ جس کو اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے، جس کو بھی ناگوار ہے، ماتم حسین کا. حیدری سلامت رہے. بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ. سلامت رہیں. بہت خوبصورت انداز میں ماتمی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے چار مصرے. میں ماتم کے ہی کلام پیش کرتا ہوں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اسی موضوع پہ کلام پیش کر دیتا ہوں. مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے. آپ سلامت رہیں قبلہ. مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے. بچ کون گئے؟ مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے، اور ہیں سلامت غم شبیر منانے والے. آپ سلامت رہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. حیدری سلامت. آپ سلامت رہیں. ہیں سلامت غم شبیر منانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو
مٹانے والے، اور جل گیا ہے تیرے ہاتھوں سے غلاف کعبہ، جل گیا ہے تیرے ہاتھوں سے غلاف کعبہ، ارے آگ شبیر کے خیموں میں لگانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے۔ اور بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ رکھیے گا، درود پڑھیے گا کہ محمد و آل محمد۔ مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے، گری آئے حضرت یعقوب پہ خاموش ہے کیوں، گری آئے حضرت یعقوب پہ خاموش ہے کیوں، ارے انگلیاں ماتم سرور پہ اٹھانے والے۔ سلامت رہیں حیدری، انگلیاں ماتم سرور پہ اٹھانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے۔ اور آل محمد کا دیکھیے گا کون ہوتے ہیں، محمد کے گھرانے والے سرکار۔ مٹ گئے زیر شمشیر بھی کرتے ہیں، زیر شمشیر بھی کرتے ہیں ادا شکر خدا، زیر شمشیر بھی کرتے ہیں ادا شکر خدا، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ حیدری صلوات، آپ سلامت۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے۔ شب عاشور سب کو یاد ہے قبلہ، کیا خوبصورت شعر لکھا ہے قبلہ، کہ کس قدر پاس تھا اصحاب کی عزت کا تجھے، ارے کس قدر پاس تھا اصحاب کی عزت کا تجھے، ارے شب عاشور چراغوں کو بجھانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے۔ مصائب کا شعر نہیں پڑھ رہا، دیکھیے قبلہ، کہ تیری ہمت کے تصادق، تیری جرت کے نثار، تیری ہمت کے تصادق، تیری جرت کے نثار، ارے نوجوان بیٹے کی میت کو اٹھانے والے، مٹ گئے ماتم سرور کو مٹانے والے۔ درود سے نوازیے گا۔ آپ کے کیا کہنے، ایک دفعہ اس سے بھی بلند آواز میں درود سے نوازیے گا۔
ایک ہی قدم تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والے مومنین آرام سے بیٹھ جائیں اور رستہ کاٹ کے نہ آئیں. ایک ہی قدم برائے مہربانی دست بستہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں. پیچھے سے کافی دفعہ مجھے پڑھتے ہوئے بھی اشارہ کر رہے تھے. ایک ہی قدم آگے آ جائیں. بہت ساری جگہ پڑھی بیٹا آگے آ جائیں. بر محمد و آل محمد صلوات درود پڑھتے ہوئے ایک کلام کا حکم ہے, مل کے پڑھیں گے کلام. دعائے امام زمانہ ہے, آپ سب کی اجازت ہے قبلہ. امام زمان علیہ السلام آواز بلند در صلوات. دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. سلامت رہیں, آپ سب کو یاد ہے. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. سلامت رہیں, سلامت رہیں, ہو جائے. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر. علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر. تمام دنیا ہو, تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر. ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر. ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر. جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے. یہ روز روز سلامت رہیں. اللہم صلی. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. حقیقی صورت اسلام بھی عیاں ہوگی جب امام آئیں گے انشاءاللہ. حقیقی صورت اسلام بھی عیاں ہوگی اور نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی. پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی. پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی. پائے نماز جو حاضر امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. دعا کرو کہ ظہور سلامت رہیں. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. دعا کرو نوجوان ہو جائے. یہ روز اور سینہ کی نوک پا اٹھے قلعہ خیبر. سینہ کی نوک پا اٹھے قلعہ خیبر. کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر. اور اجل چباتی پھرے, اجل چباتی پھرے لاش مرحب و انتر. اجل چباتی پھرے لاش مرحب و انتر. جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام حیدری. جو ذوالفقار علی صلی اللہ جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے.
یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور سلامت رہیں، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، وہ جن کے دم سے قائم ہے امام دین مبین، وہ جن کے دم سے ہے قائم امام دین مبین، وہ جن کے روضے سے روشن ہے سامرا کی زمین، اب ان کی روضے کی جانب بڑھا ہے دشمن دین، اب ان کے روضے کی جانب بڑھا ہے دشمن دین، اس ابرہا کا بھی جینا حرام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام، بلند آواز میں دعا کرو کہ ظہور تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، اور امام وقت کی آمد کے انتظار میں ہوں، امام وقت کی آمد کے انتظار میں ہوں، ارے خدا ہی جانے خزاں میں ہوں یا بہار میں ہوں، پر خیال وادی خضرا کے سبززار میں ہوں، خیال وادی خضرا کے سبززار میں ہوں، وصول ان کو ابد کا سلام ہو جائے، یہ روز روز دعا کرو کہ ظہور امام پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر محمد و آل محمد رضا سلوار اللہ صلی اللہ امام زمان علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، مرتبہ مشہودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات، صلوات، اللہ چار مثل مصائب کی زمین آپ کی ذمت ہے تمام، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، بلند آواز میں حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، دعائی خدا را دعائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، اور قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی، حسین
غریب الحسین اور کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے کہ شہیدوں کی لاشوں پہ ڈنکے بجائے اور جلا ڈالے آل محمد کے خیمے اور سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے اور سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے بلند آواز میں حسین الغریب الحسین حسین شہید الحسین بر محمد والے محمد صلوات برائے تحجید ظہر امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات میں مسجد انتظامیہ اور آپ مبین کی طرف سے آغا نصرت عباس بخاری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں انفارچونیٹ پچھلے سال آغا صاحب کی بیماری کی وجہ سے زیارت نہیں ہو سکی تھی علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات دوسری چیز یہ نوٹ فرما لیں کہ آج علامہ صاحب کی پہلی مجلس ہے اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے کل انشاءاللہ 8:15 بجے علامہ صاحب سے بھی ہو گی علامہ صاحب نے اس مجلس کے خطاب کے بعد اسی کو خطاب کرنا ہے لہٰذا 8:15 بجے علامہ صاحب سے بھی ہو گی اس صاحب سے آپ سے گزارش ہے خطاب کرتے ہیں کل 27 محرم روز ہفتہ شام 7 سے 10 بجے آرگنائزیشن ہو از حسین مسجد قرہ میں بلڈ پروڈکشن کے لیے کیمپ ارینج کر رہی ہے جو ممنین بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ علی منتظر سے رابطہ کریں کل 3 سے 5 اگست آغا صاحب کے خطاب کے بعد سیر اور مجالس منعقد ہو رہی ہیں جس سے علامہ سید علی زیدی انگلش میں خطاب فرمائیں گے اس دلچسپی رکھنے والے ممنین اولاد شرکت فرما سکتے ہیں انہیں کرام آج کی مجلس ادا اور نمر و نیاز کا اہتمام ملک سیفتی حسن نے کیا ہے دعا فرمائیں کہ خداوند مختار ان کے رزق کے حلال اور کاروبار میں مزید وسعت اور برکت عطا فرمائے ان کے والدین کو صحت اور طول عمر عنایت فرمائے اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مدد فرمائے پانی مجلس کے خاندان کے مرحومین کے لیے جن میں احمد بخش بیگم اور ظہور حسین اور منظور حسین علامہ صاحب کی والدہ صاحب کا چند مہینے پہلے انتقال ہوا ہے ان کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کے لیے شہدائے فلسطین کے لیے اور بالخصوص وہ ممنین اولاد جو جانب پانے سے تشریف لے گئے ہیں ان کے لیے دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے ایک دفعہ فاتحہ کی درخواست چنار کے لیے اسپیشلی پلیز ماں گاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات انتہائی ادب سے
سے درخواست کروں گا مجتمع اسلام مسلمین علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ جناب صاحب ممبر ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح. حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح. یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے. یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے. یہ فیض ہر کس و ناکس کی دسترس میں نہیں. یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے. کل ایمان ناطق قرآن بے بہا نعرہ حیدری. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے تمام شہداء کے لیے خاص طور پر شہدائے فلسطین شہید اسماعیل ہانیہ شہدائے پارا چنار استاد شہید سبت جعفر شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیجیں. عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی یہ خمسہ مجلس جو کہ ظاہراً لگتا نہیں کہ 5 مجلسیں ہو پائیں گی. چاند کی جو فارمیشن چل رہی ہے شاید 29 کا چاند ہو. اور یہ چند دن بہرحال آپ کی خدمت میں جو کہ آج کا دن بہت زیادہ ڈیلیٹ ہو گیا میرے سے کچھ مینجمنٹ سے. بہرحال میں کل سے کوشش کروں گا 8, 15, 20 آپ کی خدمت میں. اور میں گزارش کروں گا جب میں آ جاؤں
تو مجھے ممبر پہ بٹھا دیں، اعلان بھی بعد میں کریں، شعر بھی بعد میں پڑھیں، کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، پھر آپ لوگ ناراض ہوں گے کہ مولانا صاحب ٹائم نہیں دیتے آپ، تو جتنا میں آ جاؤں تو مجھے ہی ٹائم دیں، کوشش کریں، باقی زندگی آپ کی بھی عبادت قبول، آپ کی بھی ساری چیزیں قبول، شعر اشعار سب آپ پہلے پڑھ لیں، خدا انشاءاللہ قبول فرمائے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹھنے میں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، تو ظاہر ہے ٹائم مینجمنٹ امیر المومنین کے ماننے والوں کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جہاں میری غلطی ہوتی ہے میں عذر خواہی بھی کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں، اور بہرحال یہ انسان کو چاہیے کہ جس کا ظہور کا انتظار کر رہا ہے اس کی پہلی شرط منظم ہونا ہے، پہلی شرط منظم ہونا ہے۔ جمعے کا دن ہے، بہت وقت نہیں ہے، میں اسی سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، اور دن گزر گیا، تقریباً گزر گیا، تھوڑا رہ گیا۔ مجھ سمیت ہم میں سے کتنوں نے آج امام کا انتظار کیا، کتنوں نے امام کو پکارا، کتنوں نے دعائے نطبہ پڑھی۔ عزیزان محترم، جو دن مخصوص امام کے لیے ہے، اگر ہم اس دن بھی امام کو یاد نہ کریں تو پھر باقی دنوں میں تو ہمارے پاس ویسے ہی ٹائم نہیں ہے، ہم سب مصروف ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہی چیز کو سمجھانے سید الشہداء کربلا آئے تھے کہ امام ہی کائنات کو چلاتا ہے، اور امام کائنات کو اس کے مقصد تک لے کے جا سکتا ہے۔ اگر امام کو تنہا چھوڑ دیا جائے، امام کی امامت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، جو لوگ ہیں وہ نقصان میں ہوں گے۔ آپ کے سامنے کتنے لوگ امام کے ساتھ تھے کربلا میں، اور کتنوں نے امام کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے چھوڑ دیا آپ سب ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، تو یا تو ہم بھی تاریخ کا وہ حصہ بن جائیں کہ خدا نخواستہ کہیں ہم پر بھی لعنتیں نہ ہوں، اپنے حصے کی ڈیوٹی دیں، نوکری دیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ابھی اگر کسی کو دنیا کے حالات کا نہیں پتا تو وہ بالکل کبوتر کی طرح اپنے آپ کو مٹی میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ بلی اس کو نہیں کھائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب ہے باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ حق کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، پوری طاقت۔ کیوں؟ کیونکہ باطل جانتا ہے کہ ان کا ایک زندہ ہے، جانتا ہے، وہ اسی لیے متحد ہوا ہے، وہ متحد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ آنے والا آئے گا۔ ہم سے زیادہ وہ اللہ کی بات پہ یقین رکھتا ہے، ہم سے زیادہ رکھتا ہے۔ مگر فرعون نہیں جانتا تھا۔ فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں بہترین، تم سب سے بڑا، میں سب کچھ ہوں۔ مگر جب اسے خبر دی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، کیا فرعون نے اس بات کا انکار کیا؟ نہیں۔ کیا کیا اس نے؟ جتنے بچے تھے سب کو مار ڈالا، جو ماؤں کے پیٹ میں تھے ان کو بھی ختم، کوئی پیدائش نہ ہو۔ جاسوس اتنے تھے، مخبر اتنے زیادہ تھے۔ یہ آج کا دور نہیں، آج کا دور ظاہر ہے آئی ٹی کا دور ہے، آج انفارمیشن اے آئی کے ذریعے سے لیک ہوتی ہے، کل انفارمیشن کسی اور طریقے سے لیک ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بندوں کو چھوڑا ہوا تھا کہ کوئی کہیں پر پرورش نہ ہو تو پتہ چل جائے۔ لیکن اسی دیکھیں قرآن یہی بتا رہا ہے کہ دشمن حقانیت کو مانتا ہے، مدد اس کے وجود میں جو مشکل ہوتی ہے وہ اس کو اس کے مقابلے میں لاتی ہے۔ فرعون کو پتا تھا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اتنا اس کو یقین تھا اس خبر پہ، مگر اس خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس خدا پہ یقین نہیں مگر خبر پہ یقین تھا۔ اور وہ اللہ جب بچانا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ کی پیدائش کو مخفی رکھا، آثار حمل ظاہر نہیں ہونے دی، اور جب پیدا ہو گئے سورہ طٰہٰ میں پروردگار اس داستان کو حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جس کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن کے اندر ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ۔ سورہ طٰہٰ میں جب کہا کہ ماں کو وہی بھیج دو، اس کو پانی میں ڈال دو چلا جائے، پھر ماں کو یہ بھی کہا تم گھبرانا نہیں،
ہم دوبارہ تمہارے دل کو ٹھنڈک دیں گے، خدا کہہ رہا ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ کی وہ پانی میں جو ڈالا تھا وہ رکا، وہ کہاں رکا؟ فرعون کے گھر میں، فرعون کے محل میں رکا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ ہم نے تمہیں اس کے گھر پالا جو تمہارا بھی دشمن تھا اور ہمارا بھی دشمن۔ خدا کا نظام ہے، خدا جب چاہے ایسے پالتا ہے، دشمن جانتا ہے۔ عزیزان محترم، حالات آپ کے سامنے، وہ جو غیبت کے پردے میں ہیں وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اللہ کے اس وعدے میں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یا ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، یا بیٹھے ہوئے کچھ اور کر رہے ہیں؟ تو مولانا ہم کیوں کوفہ کا ذکر بار بار ہے، کیوں کربلا کا ذکر بار بار ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 12 سے 18 ہزار خط لکھے، بلایا کہ آؤ۔ جب امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ دن میں ہزاروں کی تعداد میں جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، اور مغرب کی نماز حضرت مسلم نے اکیلے پڑھی ہے۔ تاریخ ہے یہ، تاریخ صرف اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ آئیں بیان کریں اور گریہ کریں اور گھر چلے جائیں، اس لیے کہ بیدار ہوں۔ زمانے کا حسین آپ کا انتظار کر رہا ہے، زمانے کی کربلا قائم ہوئی بھی ہے، برپا ہوئی بھی ہے۔ فلسطین میں کٹ رہے ہیں لوگ، مر رہے ہیں، اور ہم سے پانی نہیں چھوٹتے بعض برانڈ کے۔ ہم کیا کریں، ہم تو ویسی۔ عزیزان محترم، 12 چرار کے حالات آپ کے سامنے، گزشتہ چند دنوں میں جو حالات ہوئے، 40 جوان آسان ہوتا ہے؟ اس باپ سے پوچھیں جو اپنے بچے کو جوان کرتا ہے۔ جوان نعمت ہے، جوان کا غم ہے۔ سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کے جنازے پر جا کر کیا کہا تھا؟ وائے ہو ایسی زندگی پر علی اکبر تمہارے بعد۔ جوان ایسے بلند کرے اور آپ جوان، شہادت سعادت ہے، شہادت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ کے سامنے حالات، دشمن ہر طرف سے اٹیک کر رہا ہے، باطن ظاہر، اور جو عام جوان ہیں معاشرے کے، ان کے نفسوں کو خرید رہا ہے، ان کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ایسے میں کتنی طاقت چاہیے، کتنا برین چاہیے انسان کو کہ انسان امام تک پہنچے۔ آسان نہیں ہے، آسان ہوتا تو کربلا میں بہت لوگ پہنچ جاتے، آسان نہیں تھا، خون جگر کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ ہم سب کا اپنے ایک دوسرے سے سوال ہے۔ آنے والا کس سچویشن میں آئے گا، کیا سچویشن ہوگی جب امام آئیں گے، کیا ہوگا؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے پرانا زمانہ آ جائے گا، گھوڑے کا زمانہ آئے گا، تلوار کا زمانہ آئے گا۔ عزیزان محترم، ہر امام اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے۔ آئیں تاریخ میں سے آپ کو ایک واقعہ، کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام کو فرمایا، مولا آپ کا لباس تو بہت اچھا ہے، مطلب آپ تو اتنا اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آپ کے جد امیر المومنین جو تھے وہ تو بڑے سخت لباس پہنتے تھے، یعنی خشن سخت لباس ہوتا تھا، آپ کا تو لباس بہت اچھا ہے۔ تو امام نے کیا کہا، جو ہمارے جد کا دور تھا وہ اسی حساب سے زندہ تھے، ان کے دسترخوان بھی اسی حساب سے، البتہ انہوں نے اس لباس کو ہٹا کر دکھایا کہ ہم بھی نیچے وہی لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا دور دوسرا ہے، زمانہ دوسرا ہے، ہر دور کے حساب سے آپ کو آگے چلنا ہے۔ اب ہم اسی خواب غفلت میں ہیں، امام آئیں گے سب ختم ہو جائے گا، اور جو ہے وہ گھوڑے اور تلواریں ہوں گی۔ عزیزان محترم، چلیں گھوڑے اور تلواریں ہوں گی تو ہم میں سے کتنے کو گھوڑا چلانا آتا ہے؟ کتنوں نے تلوار چلانا سیکھ لی؟ کم از کم اگر آپ پرانے زمانے میں جانا چاہتے ہیں تو کچھ پرانا ہی سیکھ لیں۔ نہیں، وہ کہاں سیکھیں، نیا سیکھیں بھائی، یہ خوابوں سے باہر نکال لیں۔ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے،
سائبر سیکیورٹی چاہیے امام زمانہ کو, سیٹلائٹ چاہیے امام زمانہ کو. آپ نے دیکھا اسماعیل ہانیہ کو ڈاٹ میزائل سے مارا گیا, نہ آس پاس میں کوئی مرا سوائے گارڈ کے, کوئی اور نہیں مرا, پریسائز ڈاٹ مارا ہے دشمن نے. ٹیکنالوجی ہے نا, اب آپ باقی باتیں کرتے رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں ٹیکنالوجی ہے, دشمن کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ملک کی تو وہ حالت ہے کہ بجلی نہیں ہے, نیوکلیر پاور ہے, ہم دوسروں کو کیا روئے. گیس ہمارے یہاں نہیں ہوتی, پانی ہمارے یہاں نہیں ہوتا. وہ یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے. قوم کو عقلوں کو زائل کر دو, بیسکس میں پھنس جائیں. آپ دوسروں پہ امید رکھیں, کوئی کچھ نہیں کرے گا, آپ کو خود کرنا ہے کچھ. یو ہیو ٹو جنریٹ یور اون سسٹم, اپنا سسٹم خود کھڑا کریں. اگر امام کے لیے امام تک پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو بلند کریں, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. 2 سیویاں امام زمانہ کو چاہیے. ایک سیوی کہ آپ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی, اپنے پروفیشن میں ٹاپ. سیکنڈ سیوی آپ رات کی تاریکی میں خدا کی کتنی بندگی کرتے ہیں. دونوں چاہیے. وہ ایک جوان جو سجدوں میں خدا کی بارگاہ میں گریا کر رہا ہے, وہ جوان چاہیے کہ اتنا عبادت, اتنی عبادت. اذان موت بیان کرتے ہیں کہ کچھ دوست ہر جمعرات کو کم میں پیدل جاتے تھے مسجد جمکران, اور ایک جگہ ان کی مختص تھی جہاں سے وہ لوگ پیدل جاتے تھے. ایک دن ایک دوست بہت بے چین ہوا, یعنی اس کی تڑپ امام زمانہ کی بہت زیادہ ہو گئی, تو اس سے رہا نہیں گیا, وہ پہلے پہنچ گیا. اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے, اس نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا, وہ چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے اپنے دل کی باتیں امام سے کرتا ہوا جا رہا ہے, درد دل امام سے بیان کر. دوست پہنچے, دیکھا کوئی نہیں ہے. جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے ان سے پوچھا فلانے شخص کو دیکھا, کہاں, وہ تو جا رہا تھا, ہم نے دیکھا. یہ بھی پہنچ گئے. پہنچے, انہوں نے کہا بھئی آپ نے انتظار نہیں کیا. کہا میں آج بہت مضطرب تھا, بہت بے چین تھا, مجھ سے رہا نہیں گیا. کہا تو آپ کے ساتھ کون چل رہا تھا پھر, آپ اکیلے تو نہیں تھے؟ کہا نہیں میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. کہا جنہوں نے آپ کو دیکھا, کہا آپ کے ساتھ کوئی ایک سید جوان آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ دل سے بات کریں تو امام آپ کے برابر میں ہوتے ہیں, آپ کے برابر. لیکن بات تو کریں. کبھی میں بھی تو امام زمانہ سے بات کروں, کبھی تنہائی میں, کبھی خلوت میں, کبھی سونے سے پہلے. اور سنی شیعہ کا کوئی فرق نہیں ہے, امام ایک ہی ہے, آنے والا ایک ہی ہے. کہ ان کے ہاں پیدا ہوگا, ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں ہے. آنے والا ایک ہی ہے جس کا خدا قرآن میں وعدہ دے رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا وہ باقی ہے. اذان محترم, دنیا بہت محدود ہے, بہت لمیٹڈ ہے. یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں فریب نہ کھائیں. خود قرآن جو ہے وہ اس دنیا کی ماہیت کو ڈیفائن کر رہا ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے, یہ کون ہے. کبھی مولا کی انسان سنے تو پتہ چلے گا. مولا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, صلی علی محمد. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو, تم کہاں ہو, کہاں تم نے جانا ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. یہ انسان اپنے آپ سے سوچے میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ کہاں ہیں؟ امام بارگاہ. کہاں سے آئے؟ گھر سے آئے. واپس کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے گھر جائیں, ہو سکتا ہے مجلس پہ جائیں. آپ کو پتا ہوگا نا کہ میں کہاں. کوئی شخص بولے نہیں مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں, تو آپ کیا بولیں گے؟ اس کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں پتا ہو تم کہاں سے آئے ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا للہ, واہ
انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اللہ کی طرف، یہ جو اور ہے نا، یہ سب کچھ، یہ جو پوری زندگی، یہ کائنات، یہ صرف اور ہے. اور اگر قرآن میں دیکھیں تو صرف واو ہے، واو تھوڑا سا نقطہ وصل ہے، وہاں سے آنے اور جانے کے درمیان میں تھوڑی سی دیر ہے. کتنی دیر ہے؟ روایات کہتی ہیں جب انسان اٹھایا جائے گا نا قیامت میں، تو کہا کتنا عرصہ زندہ رہے؟ کہا پلک جھپکنے کے برابر زندہ رہا میں. سب سے زیادہ کون زندہ رہا؟ جو ہم سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی. تبلیغ زندگی کتنی تھی؟ 2500 سال. 2500 سال حضرت نوح کی زندگی. اور جب ان سے پوچھا کہ زندگی کیا تھی، تو جب وہ دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے تو ملک الموت تشریف لائے. کہا کہ چھاؤں میں مجھے جانے دیں. پوچھا کتنی زندگی تھی؟ 2500 سال. کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام ہے. 2500 سال. یہاں تو 25 سال پورا نہیں ہو رہا فاسٹ فوڈ کی پیداوار کی وجہ سے. 30 سال 35 سال میں ہارٹ اٹیک، بندہ ویسے ہی فارغ ہو گیا. عزیزان محترم، تھوڑی سی زندگی میں اتنا شور، تھوڑی سی زندگی میں اتنے بڑے بڑے خیالات. اگر ارادے رکھنے بھی ہیں تو کم از کم بہشت کے رکھیں. ارادے رکھنے ہیں تو پھر یہ رکھیں کہ میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میں حد اقل 100 لوگوں کو تو جنت میں لے کے جاؤں. جانے خوب یہ کون بتائے گا؟ یہ دین بتا رہا ہے. دین جب کم رنگ ہو جائے تو دنیا کلرفل ہو جاتی ہے. جب دین کو رنگ بھریں گے دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. پھر آپ کو یہ تصویر دنیا کی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے، رنگینیوں میں، بلڈنگوں میں، گاڑیوں میں، عمارتوں میں. میرے جیسا آدمی شہرت میں پھنسا ہوا ہے. رش ہونا چاہیے مجلس میں، پہلے پڑھا دو. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ہم لوگوں کا. میں معذرت کے ساتھ، میرے بہت اچھا وہ شعر کلام پڑھتے ہیں، میں قطعاً ان سے نہیں کہا یہ بات. اور بہت اچھا کلام پڑھا، انہوں نے محفل کو نورانی بھی کیا. اور ہمیشہ میری عادت ہے کہ میں 1-2 شعر سنتا ہوں، اور ہمیشہ وہ پڑھے ہوں تو میں جو بھی پڑھا ہوں میں 1-2 شعر سنتا ہوں، تاکہ مجھے بھی تو عزاداری کرنی ہے. خالص استاد سعید سبت جعفر کے کہ ہم تو خود پڑھتے رہتے ہیں. ہماری عزاداری تو وہ ہے کہ جب ہمیں کوئی موقع مل جائے کہ ہم بھی کسی کو سن لیں. تو عزیزان محترم، دنیا پھنسی ہوئی ہے، ہم الگ پھنسے ہوئے ہیں، ہر آدمی پھنسا ہوا. جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ پلک جھپکنا ہے. بہرحال میں یہ چند دن کچھ کروں گا کہ آپ کی خدمت میں مولا متقیان کے خطبے میں سے آپ کی گوش گزار کروں. عزیزان محترم کہ ہم اس طرف بڑھیں جہاں امام بڑھانا چاہتا ہے. بس ایک جملہ کہہ کے میں اپنی گفتگو کو آج سمیٹوں. امام جانتا ہے انسان کی فارمیشن کیا ہے، انسان کو انسان کیسے بنانا ہے. جیسے ایک سافٹ ویئر انجینئر ایک پروڈکٹ کے لیے، ایک ایپلیکیشن کے لیے ایک آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتا ہے کہ سافٹ ویئر تو بنے گا لیکن فائل کہاں جائے گی، فلانی ریسپٹ کدھر جائے گی، فلانی جو ہے وہ سلائڈز کدھر جائیں گی، فلان رزلٹ کس کو کہاں سے جائے گا، وہ ڈیزائن کرتا ہے. یہ جو ڈیزائن کر رہا ہے اصل میں انسانیت کو جو ڈیزائن کر رہا ہے وہ امام ہے. امام کیسے؟ ایک امام کا جملہ آپ کی خدمت میں. مولا متقیان سب جانتے تھے مگر سب بتایا نہیں. جو بتایا وہ انسانیت کا فارمولہ تھا، بلڈنگیں بنانے کا فارمولہ، وہ اسپیس پہ جانے کا فارمولہ نہیں تھا. انسان بن جاؤ ہر جگہ پہنچ جاؤ گے. امام جانتے تھے یہ انسان نہیں بن پائے گا، اسی لیے جو کلام وہاں سے آیا وہ انسان بننے کا آیا. امام کا یہ جو فرمان ہے آپ اس کو ہر جگہ فارمولے کو لگائیں، ہر بندے کے اوپر، مذہب غیر مذہب، سیاہ گورا جو ہو، امام نے ایک فارمولہ دیا.
کیا فارمولا دیا. آپ مجھے بتائیں کون ایک ایسی بات کر سکتا ہے جو بشریت میں تمام انسانوں پر پوری اترتی ہو؟ ہم نے تو کبھی امیر المومنین کو اس طرح دیکھا ہی نہیں نا. امام کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. یعنی کیا پوشیدہ ہے؟ یعنی جو وہ اصل ہے وہ زبان کے پیچھے ہے. تو مولا کیسے پتا چلے گا؟ کہا جب یہ زبان کھولتا ہے. اب آپ اس فارمولے کو کسی پہ بھی لگا دیں. مسجد میں تو ہم سب اچھے ہیں, امام بارگاہ میں ہم سب اچھے ہیں, السلام علیکم, التماس دعا, جزاک اللہ, الحمدللہ, یہ جملے مسجد میں اچھے لگتے ہیں ہم لوگوں کو. گھر میں کیسے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے کیسے ہیں؟ بچوں کے سامنے کیسے ہیں؟ گاڑی گزر جائے تیزی سے سامنے سے, پھر کتنے اچھے ہیں ہم, ہے نا. ٹریفک میں پھنس جائیں آپ, کوئی آپ سے پہلے یو ٹرن کاٹ لے, اس وقت باہر نکلتا ہے اصلی انسان. انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے, ہر آدمی. عزیزان محترم, اصل زبان ہے. اور کیا خوبصورت ہے امام کے باقی قول اگر بولنا شروع کرے تو کبھی ختم نہ ہو. امام فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے. وہ بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے. عقل مند وہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تربیت ہے نا, یہ زبان بہت بہت بڑی تربیت ہے. بڑی سے بڑی چیز ہو جائے اور آپ کا لہجہ کیسا ہو جو اس سچویشن کو ہینڈل کر لیں. کیسا ہو آپ کا لہجہ؟ ایسی زندگی میں سب کو حالات آتے ہیں. غصہ بھی نیچرل ہے, یہ نہیں کہ آپ بولیں غصہ مجھے نہیں آتا, غصہ بھی نیچرل ہے. انسان ناراحت بھی ہو سکتا ہے, ناراض, سب نیچرل ہے. بٹ ہاؤ ٹو بہیو, یہ امپورٹنٹ ہے. امام خمینی کی زندگی میں ان کا پوتا کہتا ہے, لیٹے ہوئے تھے, میں کمرے میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. گلے مند, پیسارے مند, یعنی بچے کو بولا میرے جگر کے ٹکڑے, میرے پیارے بچے. پوتے نے بولا دوبارہ جاتا ہوں. پھر گیا, السلام علیکم. انہوں نے پھر وہی بولا گلے مند, پیسارے مند. وہ کہتا ہے میں 23 دفعہ گیا اور وہی جملے کہے جو انہوں نے پہلی دفعہ کہے. ہمارا بچہ 2 دفعہ سلام کر لے, بولوں گا بیٹا کیا ہوا, ریڈیو FM 100 میں داخلہ لے لیا ہے کیا؟ 3 دفعہ بیچارہ بچہ سوال پوچھ لے گھر میں, ایسا اس بیچارے کو پڑھتا ہے زندگی میں سوال نہیں پوچھتا وہ. آپ سوچیں ہم لوگ کہاں ہیں. یہ اولیاء خدا, کوئی مدینہ کا بچہ یہ کہہ نہیں پایا کہ ہم نے رسول کو پہلے سلام کیا ہو. کوئی مدینہ کا بچہ نہیں پہلے سلام. مکارم الاخلاق ہے. مجھے مبعوث نہیں کیا گیا مگر سوائے اخلاق کے. یہ کہاں ہے سسٹم ہماری زندگی میں؟ بس یہی تھوڑے دن میں آپ کی اسی سسٹم کو, اپنا سسٹم صحیح کروں. آپ کو جب بولتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنا ہی آپ کو سنانا سے پڑتا ہے, کیونکہ جب انسان اپنی تربیت نہ کر پائے تو وہ معاشرے کی تربیت نہیں کر سکتا. ایسا نہیں. بہت سارے بیانات ہیں, بہت سارے موضوع ہیں, لیکن اس وقت جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ میں خود ہوں. میں خود ٹھیک نہیں ہوں گا, معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسروں پہ انگلی اٹھانا آسان ہے, اپنی اصلاح کرنا سب سے مشکل کام ہے. امام کو جو دوسری CV چاہیے وہ یہ چاہیے کہ جس کا کردار اچھا ہو, جس کا اخلاق اچھا. جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے, نہیں آیا, میری آنکھ میں آنسو بھی نہیں آیا. کوئی آنے والا ہو تو انسان اس کا انتظار کرتا ہے نا. ابھی میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, آپ
نہیں آئے مولانا صاحب، نہیں آئے. تھوڑی دیر نہیں آتا تو اور آپ کا دل تھوڑا سا اداس ہو جاتا. سوچیں کہ 1180 سال سے زیادہ ہو گئے اسے، وہ نہیں آیا. کبھی میں نے دروازے میں کھول کے نہیں دیکھا کہ یہ آہٹ امام آپ کی تو نہیں ہے کہیں. یہ تڑپ کب پیدا ہوگی، کب؟ اور یہ جب تک نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا. وہ کس کے پاس آئے؟ جب لوگ دل سے اس کو بلا نہیں رہے وہ کہاں آئے گا؟ عزیزان مولا، اس ٹائم کوئی بھی دنیا کو صحیح نہیں کر سکتا سوائے اس کے. وہی ہے جو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا کہ جب دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. اس کو پکاریں. ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. لیکن آج وہ کربلا کا اصل وارث ہمارے درمیان میں ہے تو ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ ہم اس کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے استاد ایک مدرسے میں وہ کہتے ہیں میری ایک دفعہ ایک جوان سے ملاقات ہوئی مسجد جمکران میں. مسجد سہلا قدیمی مسجد ہے جو امام زمانہ کے لیے مشہور ہے. بڑے بڑے علماؤں کی وہاں امام سے ملاقاتیں. مسجد جمکران کم کے پاس ہے، وہ بھی امام سے منسوب ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہوتی ہے، بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے وجہ شہرت ہوتی ہے اس کی. وہ کہتے ہیں میری ایک جوان سے ملاقات ہوئی مسجد میں، اس کی حالت اچھی نہیں تھی. میں نے کہا تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کہا میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا مولا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں، آپ کو تو 313 چاہیے، تو یہ تو بہت سارے ہیں، آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں یہ میرے لیے نہیں آئے، میرے لیے کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو بچہ چاہیے، میرے لیے کوئی نہیں آیا. کب ہم ان کی بارگاہ میں کچھ مانگنے بغیر جائیں گے؟ کب جائیں گے؟ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. بہرحال ہم نے اپنے استادوں سے ہی سیکھا ہے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں. ایک زیارت میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی ہو جس میں میں کچھ مانگوں نہیں سوائے اس کے کہ یہ کہوں کہ مولا آ گیا ہوں، یا یوں کہوں کہ مولا آپ نے بلایا ہے تو آ گیا ہوں صرف آپ کے لیے. خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، مگر حاضر ہوں، قبول کر لیجئے. عزاداران محترم، اس طرح جمعے کا دن ہے، مناجات کریں دل سے. کم از کم امام تو ہماری طرف متوجہ ہیں نا. امام تو دیکھیں گے یہ بیٹھے ہوئے مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں مجھے یاد کر رہے ہیں. کچھ تو فرق ہو دوسرے عالم سے یہاں. آئیے عزاداران محترم، ان مصیبت کے ایام کے جو لٹا ہوا قافلہ شام کی طرف رواں دواں ہے. مصیبت اور غم آپ سنتے رہ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں ان ایام میں. بس ایک ماں اس کارواں میں ایسی ہے کہ جن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر کبھی چھاؤں میں نہ بیٹھی. کیا ہوا ایسا؟ بچے تو سب کے ہی گئے، ہاں بچے تو سب کے ہی گئے. روزے عاشوراء جب امام نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا. دیکھا خیموں میں ہلچل ہوئی، امام خیموں میں پہنچے. کہا میں ابھی زندہ ہوں. میں نے آپ کو کہا بھی جب تک میں زندہ ہوں. کہا نہیں، جب سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے نا غربت کا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کسی دامن میں سکون نہیں آ رہا.
خدا بے اولادوں کو اولاد دے، باب العوائج کا صدقہ، جن کے بچے مریض ہیں انہیں شفا دے۔ عزاداران محترم، اولاد بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، 6 مہینے کا بچہ امام نے اپنی آغوش میں لے لیا، لے کر چلے ابا میں اپنے بچے کو چھپا کر۔ دشمن سمجھا امام قرآن لے کر آئے ہیں، جیسے ہی ابا ہٹائی تو قرآن نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا۔ جب چھوٹا بچہ مریض ہو اور والد بچے کو ہاسپٹل لے کے جائے تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، ماں کھڑی رہتی ہے، کب آئے گا، کب آئے گا۔ بس عزاداران محترم، وہ ماں بھی خیموں میں انتظار کر رہی ہے، کب علی اصغر آئے گا پانی پی کر۔ امام لے کر گئے، آپ کے سامنے مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، میں تبرکاً عرض کر رہا ہوں، بس خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ امام لے کر گئے، امام نے کہا کہ مجھ سے مسئلہ ہے تو اس بچے کو تو پانی دے دو، نہیں دیا، بلکہ گریہ کرنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا، حرملا اس بچے کو پانی پلا دو، یہ نہ ہو کہ کہیں یہ بچہ جنگ جیت جائے۔ بس اسلام میں قربانی کے 2 طریقے ہیں، ایک ذبح ہے، ایک نہر ہے۔ کچھ جانور ہیں جن کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ کوئی تلوار، کوئی نیزہ ان کی گردن میں ڈالا جاتا، اونٹ ہو گیا جیسے۔ عزاداران محترم، یہ چھوٹا سا بچہ ذبح نہیں ہوا، ذبح نہیں۔ حرملا نے جب تیر چلایا، بچہ اپنے بابا کے ہاتھ میں ہے، تیر اتنی تیزی سے آیا کہ جناب علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھ میں پلٹ گئے، تیر امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ یعنی گویا بچہ بھی نہیں چاہتا تھا بابا میری مسکراہٹوں کو دیکھے۔ نہ خون زمین لیتی ہے، نہ خون آسمان لیتا ہے۔ زہرا کے لال نے اس خون کو محاسن پہ لگایا۔ صبح کا بھوکا اور پیاسا، شدت سے زخموں سے تھکا ہوا، سارے بدن کو اٹھا اٹھا کے لانے والا ایک ننھا سا بدن بھاری پڑ گیا۔ ایک قدم آگے بڑھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کیا ہوا؟ اب بدن اٹھایا نہیں جاتا۔ کیسے اٹھائے؟ ماں خیموں میں انتظار کر رہی ہے۔ مقتل باز کہتے ہیں یہ بچہ خیموں میں گیا ہی نہیں۔ امام نے خیموں کے پیچھے ایک ننھی سی قبر بنائی ہے، جناب علی اصغر کو دفنایا، امام سے اٹھا نہیں گیا۔ آواز غیبی آئی، حسین اٹھ جا۔ ننھی سی قبر بنا کر، دامن کو جھاڑ کر اٹھ دیے حسین۔ مصیبت اگر اتنی بھی ہوتی تو بڑی تھی، مگر مصیبت یہ رکی نہیں۔ رباب کے اس کلیجے کی جب شام غریباں ہوئی، انہوں نے بدن گننا شروع کیے۔ کسی نے کہا ایک چھوٹا بچہ بھی تو تھا، کہا کہیں خیموں کے پیچھے رات کی تاریکی ہے، کیسے ڈھونڈیں؟ انہوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے، بس نیزے کو زمین پر گھونپتے گھونپتے ایک نیزے میں رباب کی کمائی باہر آ گئی۔ بس عزاداران محترم، مصیبت یہاں بھی نہیں رکی۔ مجھے نہیں پتا اب ننھی سی گردن کو تن سے کیسے جدا کیا۔
अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। मातम हुसैन। या हुसैन 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 सब सजा करो या हुसैन 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 हाय या हुसैन 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 आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ मेरे लाडले कहाँ हो मेरे लाडले कहाँ हो सीने तुम्हें लगाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ मेरे लाडले कहाँ हो मेरे लाडले कहाँ हो सीने तुम्हें लगाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ
اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے سب پڑھو تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں ہے آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے سب پڑھو تیری پیاس یار مل کے اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں سب پڑھو آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے سب پڑھو تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں
اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے جان جا رہی ہے تیری پیاس میں بجھاؤں سب پڑھو آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں وہ میری ماں زہرا دی پاک رضا میری ماں زہرا دی پاک رضا کوئی لٹ تو بچاؤ ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں رت منہ تے مل کے اصغر دی شبیر رو رو کے آکے رت منہ تے مل کے اصغر دی شبیر رو رو کے آکے اور جڑا ماں بھی کہہ نہیں سکدا ہے جڑا ماں بھی کہہ نہیں سکدا ہے اودا جرم دساو ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسی ہاں لراسی ہاں کوئی مدد کو آو ہاں رت منہ تے مل کے اصغر دی شبیر رو رو کے آکے رت منہ تے مل کے اصغر دی شبیر رو رو کے آکے وہ جڑا ماں بھی کہہ نہیں سکدا ہے جڑا ماں